آج کی جو نشست ہے نا، اس کا ایک پرپس ہے، وہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کی جائے اور اپنے والدین کا کہنا کیسے مانیں اور والدین کا ادب و احترام کیسا کریں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین جو فوت شدگان ہیں ان سب پر اپنی رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بنانے کی توفیق دے۔ اس مختصر سی نشست میں میں آپ سے چند واقعات شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان واقعات کی روشنی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے والدین سے محبت کیجیے اور ایسا نہ کیجیے جیسا کہ ان لوگوں نے کیا۔ میرے ایک دوست بتاتے ہیں کہ وہ میں پولیس میں سرو کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ آدمی جو تشریف لائے۔ بزرگ کی عمر جو تھی وہ ابو 70 ہوگی، اور بڑی پریشانی کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے آ کر ان سے ان کے انچارج کی بابت سوال کیا کہ جناب فلاں انچارج جو ہیں وہ کدھر ہیں۔ انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا بابا جی وہ تے عمرے تے گئے ہوئے نے، تے مینوں دسو میں تہاڈی کی خدمت کر سکدا ہاں۔ بڑا پریشان ہوا، انہوں نے کہا جی وہ مجھے جاننے والا تھا، میرا دوست تھا، تو میں نے وہ ایک ذاتی بات اسے کرنی تھی، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کوئی ایسی گل نہیں، میں انہاں دی جگہ 'ਚ کام کر رہے ہیں، تسی مینوں دسو ہو سکتا ہے میں تہاڈا مسئلہ حل کر دیاں۔ تو اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کو کہنے لگا کہ پتر مینوں میرے پتر نے ماریا بھی ہے تے گھروں باہر کڈ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی میں نے ان سے پوچھا بابا جی وہ جس گھر سے آپ کو نکالا ہے کیا وہ گھر آپ کے بیٹے کا ہے یا آپ کا ہے؟ ویسے تو دین یہ کہتا ہے کہ جو بیٹے کا ہے وہ سب باپ کا ہے، مگر اس کے باوجود وہ پولیس والا تھا تو اس نے اسے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا پتر وہ میرا ہی گھر ہے جہدے وچوں نے مینوں کڈیا۔ تو وہ کہتے جی ایسا ہوا ہے کہ میں نے 15 پہ جو ہے انچارج کو کال کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آئیے اور ان بزرگوں کے ساتھ جا کر ان کا جو ہے وہ میٹر سالو کروا دیں۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں وہ بڑی کمال ہے۔ تو وہ باپ جو ہے جی وہ گاڑی پر بیٹھتا ہے، فرنٹ پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، وہ لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو پولیس والے دروازہ ناک کرتے ہیں، لڑکا گھر سے باہر نکلتا ہے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈنڈے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈرانے اور مارنے کی کوشش کی، تو باپ آگے بڑھا اور پولیس والے سے اس نے ڈنڈا پکڑ لیا، کہتا ہے اینوں میں ماراں گا، اینوں میں سیدھا کراں گا۔ تو وہ جب مارنے اور سیدھے کرنے کی باری آئی نا جی، تو ڈنڈا اٹھا کر تو مارنے لگا، تو زمین پر دے مارا اور بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو مار سکتا، اور بیٹا جو ہے وہ ان پولیس والوں کے سامنے شرمسار ہوا، اور اس نے پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنے دیا، پولیس والوں کی مدد سے وہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ بڑا دل خراش واقعہ، بڑا پریشان کن واقعہ۔ ایسے واقعات آئے دن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہمیں ملتے ہیں، مگر ہم ان سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ بڑے میں تو کہوں گا بدبخت ہیں وہ اولاد، وہ بچے، وہ لوگ جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ سننے کو ملا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے دور دراز علاقے لیا سے فیصل آباد کے ساتھ شاہ کوٹ ہے وہاں پہنچا، تو رات کا آخری پہر ہو گیا، تو پولیس والے گشت کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے میں اپنے بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں، تو آپ نمبر ہی ملا دیں، چلیں میرا رابطہ نہیں ہے اس سے۔ تو نمبر ملایا ہے تو وہ بابے کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئیں، کیونکہ بچے نے آگے سے اس وقت انکار کر دیا کہ میں آپ کو لینے نہیں آ سکتا، اور مزید پھر یہ ہوا کہ وہ بابا بیچارہ رونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی اب میں واپس جاتا ہوں۔ تو جب پولیس والوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں قریب میں کو 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر میری بیٹی جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو اس بیٹی سے پوچھا گیا فون کر کے جب اس کو، تو اس نے کہا جی یہ بابا جان جو ہے نا ان کو کہیں جانے نہیں دینا، میرے والد محترم کو،
میں کو طریقہ کار کرتی ہیں۔ تو وہ جب ان کو لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک فون آیا جو کہ اس کے داماد کا تھا، اس بچی کے خاوند کا تھا۔ تو وہ اس کو لینے کے لیے راستے میں آ چکا تھا۔ تو جب ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، وہ بزرگ آدمی ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے پولیس والوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھی بیٹا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ یہ اس بابا جی کی خودداری تھی، اور وہ بیٹی کی اور اس کے داماد کی جو ہے نا وہ محبت تھی، اور یہ افسوسناک صورتحال تھی اس بیٹے کی کہ جس کو اپنے باپ کی قدر نہ ہوئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک گاؤں ہے پاک پتن کے ساتھ، بیٹو فارم کا ایریا ہے، وہاں پر پیش آیا بڑا افسوسناک واقعہ کہ باپ جو ہے وہ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اور والد اور والدہ جو ہیں انہوں نے اپنی ساری عمر اپنے بیٹے کو پالنے میں مزدوریاں کر کے صرف کیں، اور اب جب دونوں بیمار ہو گئے تو وہ گھر کے اندر انہوں نے گائے بھینس رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی وہ چارہ ڈالنے سے عاجز آ گئے۔ تو بچہ جو ہے اس نے ایسی صورتحال میں اپنے والدین سے قطع تعلق ہی کر لی، شادی شدہ بچہ۔ اور اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کے کہنے پر ایسا کیا، یا اس کی اپنی ذہنی سچویشن جو ہے وہ ایسی تھی کہ وہ بد دماغ تھا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس صورتحال میں قطع تعلقی کر لی کہ جب نہ وہ کما سکتا تھا، نہ وہ خود سے مزدوری کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس کچھ اسباب تھے جن سے وہ اپنی بیماری کا علاج کر سکتا، اپنی زوجہ کی بیماری کا علاج کر سکتا۔ یعنی اس بچے کے ماں باپ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتے تھے، اور وہ بچہ جو ہے اس نے ان کو بے یار و مددگار بھوکا چھوڑ دیا۔ اس کی خبر جب اس کی بیٹی کو ہوئی جو کہ فیصل آباد میں بیاہی ہوئی تھی، تو اس نے فوری طور پر اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ ان کو لے آئیں۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے گھر لا کر اس کی خدمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ اپنی والدہ اور اپنے والد کو اس بچی نے سنبھالا، اور اس کا خامن جو ہے اس کا مکمل ساتھ دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہی بچہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، اور اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو وہی باپ وہاں پر بے چین ہے، اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بھی مجھے کسی طریقے سے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ، مجھے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی، وہ کس طرح اس بیماری میں اپنا خیال کرے گا، اس کے پاس کوئی ہوگا نہیں ہوگا، وہ کچھ کھائے گا کچھ نہیں کرے گا، میں جیسا کیسا بھی کر سکتا ہوں میں اس کی خدمت کر لوں۔ بڑا ہی یہ پریشان کن واقعہ ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، بیٹا ایک ہو دو ہوں یا زیادہ ہوں، تو وہ بیٹے کی پیدائش کے عمل سے شروع سے پہلے ہی وہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت، یہ لفظ خدمت ہے جی، وہ خدمت کرتا ہے۔ آپ لوگ سوچیں اور سمجھیں کہ آپ کے والدین بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اللہ کے بندوں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ وہ آپ کو تو یہ دل میں خواہش رہتی ہے کہ میرے والدین جو ہے نا وہ جان لیں کہ میں کیا پسند کرتا ہوں، اور میری خواہش کے خلاف کوئی کام نہ ہو، میری پسند کے خلاف کوئی کام نہ ہو، میری پسند کی چیزیں پکیں۔ اللہ کے بندوں کے بھی آپ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کے والدین کو کیا پسند ہے؟ شاید ہی کوئی اولاد ایسی ہو جس نے کبھی اس بارے میں نا خیال کیا ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ جی میرے ابا جان کو فلاں فلاں چیز کھانے میں پسند ہے، میرے ابا جان فلاں قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ دے مسٹ نو واٹ یو وانٹ، آپ کی ڈیزائرس کا ان کو پتہ ہو، اور وہ لازمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ماں کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق پکاتی ہے، میرے ببلو نے فلانی شے پسند ہے میں پکا لئی۔ تو کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ میری ماں کو فلاں فروٹ پسند ہے میں لے آؤں؟ کبھی پتہ ہی نہیں ہے، جاننا ہی نہیں چاہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف کرے، یہ دو تین واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر واقعات ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، میں نے اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا، اور جو آ کر بتاتی تھیں کہ جناب آج میرے بیٹے نے جو ہے نا وہ مجھے روٹی نہیں پوچھی، آج ہمیں کچھ دیا نہیں ہے۔ ایک ماں جو تھیں وہ اپنے گھر سے بیچاری باہر آ کر
اپنی جمع خرچ امی جان کے پاس جمع کرواتی تھی کہ میرے پتر مجھ سے چھین لیتے ہیں، مجھے دیتے نہیں ہیں، کھانا نہیں دیتے مجھے، اور جب میں مر جاؤں تو یہ خرچ جو ہے نا یہ میرے لیے کچھ کر دینا، اگر میں نے ان کو دے دیا تو وہ تو میری ذات پہ کچھ خرچ نہیں کریں گے، میرے لیے میرے مرنے کے بعد کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ یہ کیسا خوف، کیسا خوف! استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ماشاء اللہ جی رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کی معافی کے لیے معافی مانگنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان سے اپنے لیے معافی طلب کرنی چاہیے، جنت کا سامان کرنا چاہیے، والدین حیات ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ جان لیں کہ والدین کی مغفرت کی دعا کرنے سے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، اور والدین اگر حیات ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنے سے اور ان سے دعائیں لینے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کی جو فوت ہو چکی ہیں ان کی قبروں پر جا کر ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔ ہم نے جانے انجانے میں، اللہ بہتر جانتے ہیں ان کا کتنی دل آزاریاں کی ہوں گی، کتنی تکلیفیں دی ہوں گی، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں خود بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگ بھی معافی مانگیے گا، یہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو گڑ گڑائیں، ماشاءاللہ یہ مبارک آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔